بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12 اکتوبر ہے۔ فارسی کی ایک کہاوت ہے، تنگ آمد بجنگ آمد۔ جب آپ بہت تنگ آ جاتے ہیں پھر آپ بالآخر جنگ شروع کر دیتے ہیں۔ پاکستان نے کل رات سے افغان طالبان کی بدماشی، بدتمیزی، بےہودگی اور پاکستان پر حملوں کے نتیجے میں ایک فیصلہ کن کارروائی کا آغاز کیا ہے۔ افغان طالبان کی تمام پوسٹ جو بارڈرز کے پاس ہیں ان کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان ایئر فورس اور آرٹلری استعمال ہوئی ہے، آرمر ٹینک استعمال ہوا ہے، اور ہماری فوجوں نے افغانستان کے اندر داخل ہو کر ان کی کئی بڑی بڑی پوسٹوں پہ قبضہ بھی کر لیا ہے، ان کو تباہ بھی کر دیا ہے، اور بہت بھاری تعداد میں افغان سپاہیوں کو قتل بھی کیا گیا ہے۔ اب افغان سیز فائر کی بات کر رہے ہیں، بار بار پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سیز فائر کریں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی فوجی قیادت نے اب کی دفعہ وہ غلطی نہیں کی جو ہم نے مارکہ حق میں بھارت کے خلاف کی تھی کہ بہت جلدی سیز فائر کر دیا تھا جب تک حتمی نتائج حاصل نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں، اور اب کی دفعہ پاکستان آرمی کی قیادت نے کہا ہے کہ جب تک ہم فتنے کو ٹھیک سے ختم نہ کر لیں ہم یہ جنگ نہیں روکیں گے۔ افغان طالبان بار بار سیز فائر کی درخواست کر رہے ہیں۔ پاکستان کو لازماً یہ کرنا ہے اب کی دفعہ کہ زبانی سیز فائر پر فائر بندی نہ کر دے۔ آپ صرف یہ نہ روکیں کہ ٹھیک ہے جی ہم نے فیصلہ کیا، ہم نے جنگ روک دی۔ افغانوں سے ایک ریٹن معاہدہ کریں اب کی دفعہ، ان کو لائیں، ٹیبل پہ بٹھائیں اور ان سے کہیں کہ یہ 3 پوائنٹس ہیں، ان پوائنٹس پر تم دستخط کرو گے تو ہم فائر بندی کریں گے، ورنہ ہم تمہیں ٹھوکتے رہیں گے۔ ہم تنگ آ گئے، 20 سال سے تم ہمارے بچوں کا خون بہا رہے ہو، آرمی پبلک اسکول کے بچوں کا تم نے خون بہایا، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا پورے پاکستان کا، اور اوپر سے تجاہل عارفانہ ایسے پریٹینڈ کرتے ہیں، ایکٹنگ کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں، معصوم ہے۔ پاکستان اپنے اندر کے مسائل کا ملبہ جو ہے افغان طالبان پہ ڈال رہا ہے، افغان طالبان نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ اب اس بدتمیزی کو مکمل طور پر ختم کرنے کا وقت ہے۔ ان کو میز پہ بٹھائیں، سامنے کاغذ رکھیں، اس میں صرف 3 پوائنٹس ہوں۔ پہلا پوائنٹ کہ ہم پاکستان کی سرحد کو تسلیم کرتے ہیں اور لویا افغانستان بنانے کے چکر میں پاکستان کے صوبوں پر اپنا دعویٰ کلیم ختم کریں گے۔ ہم پاکستان کی اسلامی ریاست کو تسلیم کرتے ہیں۔ اتنی سی بات کرنی ہے تم نے، یہی تمہارا دماغ خراب ہے، تم کر کے نہیں دے رہے۔ سارا فساد جو ہو رہا ہے پاکستان میں اس ایک کیڑے کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ گریٹر افغانستان بنانا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا پوائنٹ جو ان کے سامنے لکھے کہ ہم جہنم کے کتوں کو ختم کریں گے افغانستان میں، یا گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کریں گے، آئندہ ان کی حمایت نہیں کریں گے، یہ خوارج ہیں، یہ لکھوائیں ان سے۔ اور تیسرا یہ کہ ہم بھارت کے ساتھ مل کر، ہندو مشرکوں کے ساتھ مل کر، ہم غزوہ ہند کی فوج، پاک سرزمین کی آرمی، رایت السود کی فوج پاکستان کے خلاف جنگ نہیں کریں گے۔ یہ 3 پوائنٹ لکھوانے ہیں آپ نے، ٹھیک سے ان کو ذلیل کریں، ان کی ناک سے لکیریں نکلوا دیں، کیونکہ یہ 3 کام یہ کر نہیں سکتے۔ ان کی ساری اکڑ، ساری انا، سارا تکبر خاک میں مل جائے گا۔ یہ جو لویا افغانستان بنانے کے چکر میں کر رہے ہیں سب کچھ کہ جی ہم مشرق مغرب کی جانب سے ہم حملہ کریں گے اور مشرق سے بھارت حملہ کرے گا اور پاکستان کو ہم ختم کر دیں گے، ایک دفعہ اس فتنے کو تسلی سے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پاک فوج کی قیادت میں بہت صاف کہوں گا کہ افغانوں سے لکھوائیں، یہ ان سے اچھی طرح لکھوائیں کہ ہم پاکستان کا احترام کرتے ہیں، سالمیت کا احترام کرتے ہیں، اور ہمارے نزدیک پاکستان وہی ہے جو آج کا پاکستان ہے۔ یہ فراڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو پاکستان کے خلاف جنگ ہی نہیں کرتے۔ جب ان سے پوچھو کہ جنگ کیوں کر رہے ہیں تو کہتے ہیں یہ بلوچستان اور خیبر تو ہمارا ہے، پاکستان کا تو ہے ہی نہیں، ہم تو اس علاقوں میں جنگ کر رہے ہیں، ہم تو اپنے علاقے آزاد کرا رہے ہیں۔ تو احتیاط کریں، محتاط رہیے گا۔ یہ ان کی چکر بازیاں جو ہے نا، جو منافقت، یہ پاکستان کو اب سمجھنی چاہیے۔ اسی لیے ان سے صاف لکھوائیں کہ ہم پورے پاکستان کا احترام کرتے ہیں، سرحد کا احترام کرتے ہیں، اور ہم کبھی پاکستان کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، ہم جہنم کے کتے نہیں بھیجیں گے، ہم بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف سازش نہیں کریں گے۔ یہ 3 پوائنٹ لکھوائیں، پھر سیز فائر کریں، اس سے پہلے نہیں کرنا ہے۔ اور جو کہا تھا کہ اب کی دفعہ ان کو کم از کم 20 کلومیٹر کا بفر زون بنا، جتنی ان کی آرمی گیرزنز اور پوسٹ ہیں 20 کلومیٹر کے اندر پاکستانی سرحد سے سب تباہ کر دیں، اور دوبارہ ان کو کبھی بنانے مت دیں۔ ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے فوجیں اندر رکھنے کی، ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ ان کو آبزرویشن میں رکھنا ہے، جب یہ ریکنسٹرکشن شروع کریں ہم بوم کر کے تباہ کر دیں۔ یہ بالکل ڈیفائن کر لیں کہ ہم نے 20 کلومیٹر تک ان کی فوج چھوڑنی نہیں ہے، کیونکہ جب ان کی فوج قریب آتی ہے یہ اپنے فوج کے سائے میں جہنم کے کتے پاکستان میں داخل کرتے ہیں۔ اس نو مینز لینڈ میں ہمیں جو نظر آئے گا ہم اسے قتل کر دیں گے۔ تو لہٰذا یہ بہانہ بھی ختم ہو جائے گا کہ سویلین آبادی کے نیچے چھپتے ہیں اور سویلین آبادی کو بوم کرتے ہیں، کیونکہ یہ رہتے ہی سویلین آبادی کے بیچ میں، جہنم کے کتوں کو رکھتے ہی ادھر ہے تاکہ بومنگ ہو تو بچوں کی لاشیں دکھا سکے۔ لہٰذا اب کی دفعہ ان کے سارے فتنوں کو ایک ہی دفعہ سر کچل دیں۔ اور دوسری بات جو بہت اہم بات ہے کہ پاکستان کے اندر حسب معمول عمران اور اس کی خبیث سوشل میڈیا ٹیم پی ٹی آئی کی یہی زہریلا پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ پاکستان امریکہ کے کہنے پر افغان طالبان کے خلاف جنگ کر رہا ہے۔ ایک دفعہ تسلی سے سن لیں، پوری پاکستانی قوم کو میں یہ بتا رہا ہوں، کیونکہ عرب دنیا میں بھی، مسلم ورلڈ میں بھی انہوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ افغان طالبان نے تو امریکہ کو شکست دی تھی، وہ تو امریکہ کے خلاف ہے، اور پاکستان جو ہے امریکہ کے بہت نزدیک ہے، اس لیے امریکہ نے پاکستان سے کہا ہے کہ افغان طالبان کو مارو جا کے۔ لیکن جو اصل بات ہے بیچ میں وہ کوئی نہیں بتائے گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر افغان طالبان یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم آدھے پاکستان پر قبضہ کر کے لویا جرگہ بنائیں، لویا افغانستان بنائیں گے، تو اس میں امریکہ کا کیا تعلق ہے؟ کیا یہ امریکہ کی جنگ ہے یا پاکستان کی جنگ ہے؟ اگر افغان طالبان جہنم کے کتے پاکستان میں بھیجتے ہیں اور روز 40-50 ہمارے ہیرے جیسے شہزادے شہید اور زخمی ہو رہے ہوں، تو یہ امریکہ کی جنگ ہے یا پاکستان کی جنگ ہے؟ اگر افغان طالبان ہندو مشرکوں کے ساتھ مل کر غزوہ ہند میں ہندو مشرکوں کی جانب سے پاکستان پر حملے کریں، تو یہ امریکہ کی جنگ ہے کہ پاکستان کی جنگ ہے؟ میں بہت پورے جلال کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اب ہمیں عمران کو پھانسی دینی پڑے گی۔ بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے یہ نور ولی محسود سے زیادہ بڑا فتنہ ہے، کیونکہ نور ولی محسود تو کھلا خارجی دہشت گرد ہے۔ عمران نے پاکستان سے پیار کرنے والے لوگوں کو کنفیوز کر دیا۔ پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ، چاہے وہ مسلح افواج میں ہو، معاشرے میں ہو، سوسائٹی میں ہو، نوجوان ہماری نسل، آنے والی نسل، اس کو خراب کر دیا، کنفیوز کر دیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ یہ دجال کا اتنا بڑا فتنہ ہے، ایسا جھوٹ پھیلاتا ہے کہ پوری پاکستان کی نسل خراب کر کے رکھ دی۔ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے پاگل پنے کا کہ پاکستان امریکہ کی جنگ کر رہا ہے۔ یہ کوئی بات نہیں کرے گا کہ افغان طالبان آدھا پاکستان کلیم کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ جہنم کے کتے بھیجتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ بھارتی مشرکوں کے ساتھ مل کر غزوہ ہند میں پاکستان کے خلاف لڑیں گے، تو کیا یہ امریکہ کی جنگ ہے؟ تم لوگ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ بالکل ہی باولے کتے ہو گئے ہو۔ جب بھی پاکستان کے خلاف جنگ ہوتی ہے، پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بھارتی سوشل میڈیا کے طور پر کام کرتا ہے۔
اب ہمیں پاکستان کے اندر بھی غداروں کو لٹکانا پڑے گا، چاہے محسن داوڑ ہو، چاہے علی وزیر ہو، چاہے منظور خنزیر ہو، چاہے مارنگ لانگ ہو، چاہے عمران خان ہو، اس کی سوشل میڈیا ٹیم ہو، اب ان کو پھانسیاں دینی پڑیں گی، کیونکہ اس جنگ میں بھی انہوں نے دشمن کا پروپیگنڈا پھیلایا ہے، قوم میں کنفیوژن پیدا کیا، اور اس سے زیادہ خطرناک بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ عین میدان جنگ میں آپ اپنی ہی فوج پر حملے کریں، چاہے گولیوں، رائفلوں، میزائلوں سے حملے کریں، چاہے اپنے الفاظ اور سوشل میڈیا کیمپین اور ٹویٹر سے حملے کریں۔ لہٰذا یہ دو باتیں آج بہت ضروری کرنی۔ پہلی بات، پاکستان آرمی کو کہ آپ نے افغان پالیسی کیا رکھنی ہے، اب کی دفعہ ان کو لکھوائیں، مجبور کریں، نہیں مجبور کریں، مارتے الٹیمیٹ نہیں مارتے، قیادت کو قتل کرتے ہیں جا کے، بوم کابل پراپرلی، جب وہ سارے بیٹھ کے اپنی کانفرنس کر رہے ہو، بھائی انہوں نے ہمارے خلاف انلمیٹڈ جنگ شروع کی ہوئی ہے، وہ باز آنے والے نہیں ہیں، پریٹینڈ کرتے ہیں کہ جس طرح پاکستان جو کچھ کر رہا ہے یہ امریکہ کے کہنے پہ کر رہا ہے، یعنی کس قسم کی، یعنی استغفر اللہ، انسان پاگل ہو جائے، تم لوگ پاگل ہو، تم لوگ بے شرم لوگوں کی کوئی حد ہے، ہم نے 40-50 سال تم لوگوں کو پالا ہے، تم سارے اردو بولتے ہو اس لیے کہ تم پاکستان میں رہے ہو، اردو افغانستان کی نیشنل لینگویج بن گئی ہے، ان کا فارن منسٹر بھی انڈیا گیا تو اردو میں باتیں کر رہا تھا، اس لیے کہ ہم نے پالا ہے تم لوگوں کو، تم نے اگر سوویت یونین کو شکست دی ہے تو ہماری وجہ سے، تم نے اگر امریکہ کے خلاف جنگ کی ہے تو اس لیے کہ تمہاری فیملیز پاکستان میں محفوظ تھیں، امریکہ کہتا ہے کہ ہمیں افغانستان میں شکست ہوئی پاکستان کی وجہ سے کہ پاکستان نے افغان طالبان کو پناہ دی ہوئی تھی، کوئٹہ شورا کوئٹہ میں بیٹھی ہوئی تھی، تمام افغان لیڈرشپ طالبان کی قیادت کا علاج پاکستان میں ہوتا تھا، ابھی بکواس کرتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا اور رستہ دے دیا اور اس وجہ سے جناب وہ ہمارے خلاف جنگ کر رہے ہیں، یہ لویا افغانستان بنانے کی سازش تو تمہاری 1947 سے چل رہی ہے، اس وقت تو نہ پاکستان آرمی نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا، نہ کوئی افغان جہاد تھا، نہ کوئی امریکن آکوپیشن تھی، یہ کیڑا تو پرانا ہے، تمہارے بادشاہ کا بھی یہی کیڑا تھا، ظاہر شاہ کا، پھر کمیونسٹوں کا بھی یہی کیڑا تھا، اور ہمارا خیال تھا کہ تم لوگ آؤ گے تو مسلمان نکلو گے، تم لوگ بھی جہنم کے کتے نکلے آخر میں۔ ملا عمر بالکل بھی ایسا نہیں تھا، لوگ مجھ سے آج کہتے ہیں کہ آپ تو افغان طالبان کی بڑی حمایت کرتے تھے، افغان مجاہدین جو 6 پارٹیز تھیں، گلبدین اقتیار، سیاف ربانی، خالد محمد نبی، ان میں سے کسی ایک نے آج تک پاکستان کے خلاف ایک گولی بھی نہیں چلائی، آج بھی وہ پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان سے پیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد ملا عمر آیا، وہ بہت پیارا خوبصورت آدمی تھا، ملا عمر نے کہا کہ پاکستان پر حملہ، افغانستان پر حملہ تصور کیا جائے گا، 6 سال ملا عمر کی حکومت تھی، ایک گولی اس نے پاکستان کے خلاف نہیں چلائی، ایک ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ نہیں کھڑا کیا، ایک دہشت گردی پاکستان میں نہیں بھیجی، پاکستان سے پیار کرنے والا تھا، وہ بھی پاکستان کا پڑھا ہوا تھا، لیکن 9/11 کے بعد بیچ میں ملا عمر کا انتقال ہو گیا، اور اب جو قیادت آئی ہے یہ وہ نہیں ہے جو اس کے باپ دادا والی قیادت ہے، نہ یہ ملا عمر جیسے ہیں، نہ یہ افغان مجاہدین جیسے ہیں، یہ نئی نسل آئی ہے جو کرپٹ ہو گئی، سیکنڈ جنریشن، جس کو بھارت نے خرید لیا، پیسے نے کرپٹ کر دیا، متحدہ عرب امارات نے خرید لیا، اب یہ مل کر بھارت کے ساتھ ایک آزادی اللہ نے ان کو دی، ان کو چاہیے تھا شکر ادا کرتے، پاکستان کے ساتھ محبت اور پیار کا تعلق رکھتے، انہوں نے ہندو مشرکوں کے ساتھ مل کر، خوارج کے ساتھ مل کر پاکستانی کے خلاف جنگ شروع کر دی، استغفر اللہ۔ ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے افغانستان سے، ہم کیا مطالبہ کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں یار پاکستان توڑنے کی سازش بند کرو، یہ لویا افغانستان کیا بکواس کر رہے ہو تم۔ دوسری بات ہم کہہ رہے ہیں جہنم کے کتے مت بھیجو ہمارے اندر، ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، اور تیسرا ہم کہہ رہے ہیں بھارت کے ساتھ مل کر ہماری پشت پر خنجر مت مارو، یہ کون سی غلط بات ہے جو ہم کر رہے ہیں، جو افغان طالبان مان کے نہیں دے سکتے، اور اس میں کون سی امریکہ کی جنگ ہے، یہ جو پی ٹی آئی والے بکواس کر رہے ہیں کہ ہم امریکہ کے لیے کہنے پہ جنگ کر رہے ہیں، تو کیا ہم اپنا پورا آدھا پاکستان ان کو دے دیں پی ٹی آئی کو راضی کرنے کے لیے، جہنم کے کتے چھوڑ دیں، کیونکہ پی ٹی آئی تو چاہتی ہے کہ جہنم کے کتے چھوڑ دیں ہم، اور کیا ہم بھارت سے جنگ کے وقت کہیں کہ افغان طالبان آ کے ہماری پشت پر خنجر مارے اور بی ایل اے کے دہشت گرد اور جہنم کے کتے چھوڑے ہمارے اوپر، مطلب بالکل ہی کوئی پاگل ہو گئے یہ لوگ جو ایسی بات کرتے ہیں۔ خاص پاکستان، خاص 100% پاکستان کے مفاد میں، امت مسلمہ کے مفاد میں، مسلمان دنیا کے مفاد میں کام کر رہا ہے، بھارتی مشرک اور اسرائیل یہ 2 ملک ہیں جو پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور افغان طالبان نے اپنے آپ کو اب ان کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ امام مہدی کی فوجیں ہوں گی، یہ تو امام مودی کی فوج نکلی، یہ کم وقت کے بچے، شکر ہے میں بہت خوش ہوں اس حوالے سے کہ انہوں نے ہندوستان کے ساتھ مشرکوں کے ساتھ جا کے معاہدہ کر لیا، کیونکہ خوارج کی یہی نشانی ہے کہ مشرکوں کے ساتھ دوستی کریں گے اور مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ پاکستان میں بہت بڑا طبقہ تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ افغان طالبان جو ہے وہ خراسان کی فوج ہے اور امام مہدی کی فوج ہے، اللہ نے یہ ساری غلط فہمی بھگ سے اڑا دی، تسلی سے اللہ تعالیٰ نے منافق کو، مرتد کو، کافر کو، خارجی کو اور مجاہدوں کو الگ الگ کر کے دکھا دیا۔ یہ پاک فوج ہے جو سب سے لالی پرچم والی فوج ہے، جو غزوہ ہند کی فوج ہے، جو امام مہدی کی فوج ہے، جو رایات السود کی فوج ہے، جو خوارج کے خلاف لڑنے والی فوج ہے۔ اس فوج کے خلاف جو بھی لڑے گا یا مشرک ہوگا یا مرتد ہوگا یا خارجی ہوگا یا کافر ہوگا، یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور پاکستان کی فوجی قیادت میں کہتا ہوں ماشاءاللہ تبارک اللہ مبارک ہو، آپ نے بہت مضبوط اور اچھا فیصلہ کیا، لیکن اب اس کو مکمل گھر تک پہنچائیں۔ بھارت کسی بھی وقت مشرق کی جانب سے ہم پر حملہ آور ہو جائے گا۔ بھارت یہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان آرمی بری طرح پھنس جائے مغربی سرحدوں پہ، پھر یہ مشرق سے داخل ہو، اللہ نے ان کو اچھی طرح ذلیل کر دیا ہے۔ بھارت آئے گا ابھی بھی داخل ہو کسی بھی وقت، اکتوبر کے مہینے میں توقع کر رہا ہوں کہ ہم ایک بہت بڑی جنگ میں داخل ہو جائیں گے۔ اگر اکتوبر میں نہ ہوئے تو یہ شاید مارچ اپریل تک چلی جائے گی، کیونکہ جیسے کہا بیچ میں برفباری کا سیزن ہو جائے گا تو ان کے لیے حرکت کرنا ذرا مشکل ہے، لیکن آپ تیاری پکڑیں، اکتوبر کا مہینہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ دشمن ہم پر حملہ آور ہوگا۔ اور جہاں تک افغان طالبان کا بات ہے وہ بات ہم نے آپ کو بتا دی، ان کو میز پر لے کر آئیں، گھٹنوں کے بل بٹھائیں اور یہ 3 چیزیں سائن کروائیں کہ ہم پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں، خوارج کو ہم نہیں بھیجیں گے، خوارج کو ہم پکڑ کر آپ کے حوالے کریں گے، اور ہم ہندو مشرکوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف سازش نہیں کریں گے۔ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو پاکستان کو حق ہے کہ کابل کو بم کر کے افغانستان پر قبضہ کر لے، ہمیں کرنا چاہیے۔ 30 کلومیٹر کا بفر زون تو بنائے نا، ڈیفینیٹلی 20-30 کلومیٹر کا، وہ تو نکال دیں ان کو باہر، یہاں سے تو تم باہر جاؤ، اگر تم اچھے بچے بنے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ تم کو دوبارہ واپس تمہاری سرحدوں پر آنے کی اجازت دیں یا نہیں۔ فی الحال تو دفاع ہو یہاں سے، ہمیں اپنی مغربی سرحدیں محفوظ کرنی ہے، ہم یہ تم پہ اعتبار ہی نہیں کرتے، ہم یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم بھارت سے جنگ کریں اور ہماری سرحدوں پر، مغربی سرحدوں پر تم بیٹھے ہو بہت نزدیک فتنہ اور فساد کرنے کے لیے۔ فی الحال تو 20 کلومیٹر پیچھے جاؤ نا، ایک دفعہ ہم انڈیا کو فارغ کر لیں، پھر دیکھیں گے کہ تمہیں اجازت دیتے ہیں واپس آنے کی نہیں۔ پاکستان آرمی کی قیادت پلیز اس نصیحت پہ عمل کر لینا، تیاری پکڑیں، غزوہ ہند آنے والا ہے، دوسرا راؤنڈ اس کا شروع ہو رہا ہے، اور پاکستان کے اندر جو غدار ہیں ان کو لٹکائیں، بہت چھوٹ دے دی گئی ہے اب تک ان کو۔ اس جنگ میں بھی نظر آ گیا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے ہمیں بہت سخت تکلیف ہو جائے گی۔ انفارمیشن وار، پروپیگنڈا، سائیکولوجیکل آپریشن، یہ اہم ترین ایلیمنٹس ہوتے ہیں کسی بھی وار کے، اور دشمن کی انفارمیشن وار ٹیم چاہے وہ باہر سے آئے یا ہمارے اپنی صفوں کے اندر ہو، اس کو ختم کرنا لازم ہے۔ پاکستان زندہ باد۔